اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے اس پہ ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہم پہ نازل ہوا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور ان کے پاس جو کتاب ہے اس کا مصداق ہے۔ تو ان سے کہیے کہ تم اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے کیوں قتل کرتے تھے اگر واقعتاً تم مومن ہو، اور موسیٰ تمہارے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ آئے لیکن تم نے بچھڑے کی پرستش اختیار کر لی ان کی پیٹھ پیچھے، اور تم اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے عہد اور پیمان لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھا لیا اس ہدایت کے ساتھ کہ جو کچھ ہم تم کو دے رہے ہیں اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت ان کے دل میں رچ بس گئی تھی۔ کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان جس بات کا تمہیں حکم دے رہا بڑی بری چیز ہے اگر واقعی تم مومن ہو۔ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے خاص ہے لوگوں کے مقابلے میں، تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، اور کبھی بھی موت کی تمنا یہ نہیں کریں گے اپنے اعمال کی وجہ سے، اور اللہ ان ظالموں سے اچھی طرح واقف ہے۔ اور تم ان کو پاؤ گے کہ یہ زندگی کے بہت حریص ہیں، مشرکوں سے بھی زیادہ زندگی کے حریص ہیں۔ ان میں کا ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال کی عمر ملے، حالانکہ لمبی عمر اس کو عذاب سے بچا نہیں سکتی ہے، اور اللہ ان کے اعمال سے باخبر ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، ان یہودیوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو چیز نازل کی ہے اس پر ایمان لاؤ، بما انزل اللہ کے اندر انجیل بھی ہے اور قرآن بھی ہے۔ توریت کے بعد انجیل آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ یہودی انجیل پر بھی ایمان نہیں لاتے تھے اور قرآن پر بھی نہیں ایمان لائے، تو وہ کہتے تھے کہ توریت کے علاوہ ہم کچھ نہیں مانیں گے۔ حالانکہ اگر تم توریت کو مانتے ہو تو توریت میں تو یہ بات کہی گئی ہے کہ اور کتاب آنے والی ہے، آخری کتاب آنے والی ہے، آخری نبی آنے والے ہیں۔ واقعی اگر تم توریت کو مانتے ہو تو سب سے بڑھ کر کے تم کو ایمان لانا چاہیے تھا اور اس نبی کا ساتھ دینا چاہیے تھا، قرآن پر ایمان لانا چاہیے تھا۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آمنوا بما انزل اللہ،
جو اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم پر جو کتاب نازل ہوئی ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی توریت۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور توریت کے علاوہ جو چیز ہے اس کا انکار کرتے ہیں، انجیل کو بھی نہیں مانتے تھے، قرآن کو بھی نہیں مان رہے ہیں، حالانکہ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، یہ جو قرآن ہے یہ تو حق ہے، کتاب برحق ہے، اور تمہارے پاس جو کتاب ہے اس کی مصداق بھی ہے یہ، یعنی اس میں جو پیشین گوئی تھی اس کے عین مطابق ہے، جو کچھ کہا گیا تھا توریت میں اس قرآن کے بارے میں اسی کے مطابق قرآن نازل ہوا۔ تو توریت پر ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو، قرآن کا انکار کرتے، یہ تو عجیب و غریب بات ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعی مومن ہو تو تم نے انبیاء کا قتل کیسے کیا؟ مومن کبھی نبی کا قتل کر سکتا ہے؟ نبی کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کر سکتا ہے؟ تم ایمان کا بھی دعویٰ کرتے ہو، توریت کو ماننے کا بھی دعویٰ کرتے ہو، حضرت موسیٰ کا پیرو اپنے آپ کو بتاتے ہو، اور تم نے اتنی بڑی جسارت کی کہ انبیاء تک کا قتل کر ڈالا، تو تمہارا ایمان کا دعویٰ قابل اعتبار نہیں ہے، تمہارا عمل اس دعوے کے مطابق نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور خود موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ موسیٰ آئے تمہارے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ۔ معجزات میں جہاں ان کی عصا ایک معجزہ تھی، اور اسی طرح سے وہ ہاتھ ڈالتے تھے گریبان میں چمکتا ہوا نکلتا تھا، اسی طرح سے جب بنی اسرائیل کو لے کر کے نکلے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ پیچھا کیا، اور آگے ایسا مرحلہ آ گیا کہ سامنے دریا اور پیچھے لشکر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے بنی اسرائیل کے لوگ، وہ کہنے لگے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، کہ اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، آگے جانے کا راستہ نہیں، پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، کہاں جائیں گے ہم؟ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، گھبراؤ مت، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ کوئی راستہ بتائے گا۔ تو مومن کو یقین ہوتا ہے، حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کارساز ہے، اللہ تعالیٰ راستہ پیدا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے اطمینان کے ساتھ جواب دیا، کلا، ایسا نہیں ہوگا، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ اور اسی طرح کی بات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئی، جب ہجرت کا سفر آپ کر رہے تھے اور غار ثور میں تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، تلاش جاری تھی، اور تلاش کرنے والے اس غار کے دہانے تک آ گئے، اور حضرت ابوبکر گھبرا گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ اگر اپنا پیر دیکھیں تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ جو غار کا دہانہ تھا اسی پہ کھڑے تھے، تو اس وقت بھی اسی طرح سے تسلی دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے کہا تھا کہ یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ ہم دو ہیں لیکن ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے، وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا، لا تحزن ان اللہ معنا، فکر مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ۔ آپ کے بس میں جو کچھ ہے کیجئے، اس کے بعد نتیجہ اللہ کے حوالے کیجئے، وہ اس طرح سے حفاظت کرے گا کہ وہاں کسی کا ذہن نہیں جا سکتا، حفاظت کرنے والا وہ ہے، وہ اگر بچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اس وقت ایک معجزہ ظاہر ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی لاٹھی کو اس دریا پہ مارو، اور جب انہوں نے لاٹھی کو مارا تو وہ جو ہے راستہ بن گیا، اس میں پانی دونوں طرف کھڑا ہو گیا، بیچ میں راستہ بن گیا، بنی اسرائیل نکل گئے، اور پیچھے سے فرعون اور اس کا لشکر آیا تو اچھا بڑا اچھا راستہ ہے، وہ بھی اس کے اندر گھس گئے، جب بیچ میں آئے دونوں طرف کا پانی مل گیا، اور جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے کہا میں بھی ایمان لاتا ہوں، تو کہا الان وقت من قبل، اب ایمان لا رہے ہو؟
بڑی نافرمانی اور بڑی تم نے جو ہے وہ گھمنڈ اور غرور کا مظاہرہ کیا۔ جاگنے کے عالم میں ایمان نہیں معتبر ہوتا ہے، موت جب آ جائے تو اس وقت ایمان یا توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ بھی معجزہ تھا کہ دریا سے جو ہے وہ دریا کو پھاڑ دیا، راستہ بنا دیا، نکل گئے۔ اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھے، اس کے بعد جب صحرائے سینا میں گئے تو کھانے پینے کا مسئلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ نازل کیا۔ اور جب کوہ طور پر گئے توریت لینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو انہوں نے بچھڑے کی پرستی شروع کر دی۔ اتنی ناشکری قوم، اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھ رہے ہیں، اللہ کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے اتنی بڑی عہد شکنی اور نافرمانی۔ تو اسی کا ذکر کیا ہے کہ بڑے ایمان والے بنتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام تو واضح نشانیوں کے ساتھ آئے، تم نے کیا کیا؟ ثم اتخذتم العجل من بعدی، وہ جیسے ہی تھوڑا سا وہ گئے، ان کے پیٹھ پیچھے تم نے جو ہے بچھڑے کی پرستی شروع کر دی، اور ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو کہ تم توریت پر ایمان رکھتے ہو، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تمہارا سلوک یہ ہے کہ تم نے بچھڑے کی پرستی شروع کر دی۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ ظلم جو ہے وہ شرک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور قرآن میں کہا گیا اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا۔ تو تم نے جو ہے شرک کا ارتکاب کیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، پہلے بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ توبہ کے لیے 70 آدمیوں کا انتخاب ہوا بنی اسرائیل میں سے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور کے دامن میں گئے، وہاں انہوں نے توبہ کی، وہاں ان سے عہد لیا گیا۔ تو اس موقع پر ایک شدید زلزلہ کی کیفیت طاری ہوئی، اور ایسا لگتا تھا کہ پہاڑ ان کے اوپر گر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا جاہ و جلال دکھایا اور اپنی عظمت کا مظاہرہ کیا، تاکہ یاد رہے کہ کس ذات سے تم عہد اور پیمان باندھ رہے ہو۔ اگر توڑو گے تو تمہاری خیریت نہیں ہے، کسی انسان کے ساتھ عہد نہیں ہو رہا ہے، بلکہ خالق کائنات کے ساتھ عہد ہو رہا۔ تو وہ ایک منظر تھا، اسی کا ذکر کیا گیا ہے کہ کوہ طور کو تمہارے اوپر ہم نے اٹھا دیا، ایسا لگتا تھا کہ گر جائے گا وہ۔ تو فرمایا کہ یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا دیا، اور ہم نے کہا خذوا ما آتیناکم بقوہ واسمعوا، کہ ہم نے جو کتاب دی ہے، جو شریعت دی ہے، مضبوطی کے ساتھ تھامو اسے، اور سمع و طاعت کا ثبوت دو۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں کتاب دی ہے، جو شریعت دی ہے، اس کی پابندی کرو، جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو مانو۔ تو یہ عہد لیا گیا، خذوا ما آتیناکم بقوہ، ہم نے جو تمہیں دیا ہے کتاب، جو شریعت دی ہے، مضبوطی سے تھامو، واسمعوا، اور سنو، غور سے سنو، اس پر عمل کرو۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ سمعنا وعصینا۔ سمعنا کا مطلب ہم نے سنا، اور عصینا کا مطلب ہم نے نافرمانی کی۔ تو ایک چیز زبان قال سے ہے اور ایک چیز زبان حال سے ہے۔ زبان قال تو یہ ہے جو ہم بول رہے ہیں، اور زبان حال آدمی کی حالت سے جو بات نکلتی ہے اس کو زبان حال کہتے ہیں۔ کچھ بول نہیں رہا ہے لیکن اس کی جو کیفیت ہے اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو زبان سے تو تم نے کہا کہ ہاں ہم نے سنا، لیکن عمل سے تم نے کیا کیا؟ نافرمانی کی۔ اسی کا ذکر کیا گیا ہے، سمعنا وعصینا۔ زبان قال سے تو تم نے کہا کہ ہم نے سنا، لیکن زبان حال سے تم نے کیا کیا؟ نافرمانی کی، ایک ایک حکم کو توڑ دیا، کتاب الہی کے بعض احکام کو مانا، بعض کا انکار کر دیا، کتنے احکام کو چھپا لیا، شریعت کا کتمان کیا، سب کچھ کیا تم نے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت ان کے دل میں بالکل رچ بس گئی تھی، گوشالہ پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے، مشرکانہ چیزوں کے اندر لت پت تھے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہہ دیجئے کہ اگر واقعی تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو کن باتوں کا حکم دے رہا ہے؟ تمہارا ایمان تم سے شرک کروا رہا ہے، نافرمانی کروا رہا ہے، عہد شکنی کروا رہا ہے؟ یہ کیسا ایمان ہے؟ ایمان تو فرما برداری پر آمادہ کرتا ہے اور اس پر ابھارتا ہے، اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے ایک بندہ مومن۔
قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، یہ ایک دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بہت چہیتے ہیں۔ یہودی کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے چہیتے اور لاڈلے ہیں، اور جنت تو ہمارے لیے ریزرو ہے، وہ جہنم میں ہم نہیں جائیں گے، آگ ہم کو نہیں چھوئے گی، اور اگر چھوئے گی بھی تو چند دن۔ اس طرح کے دعوے کرتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، شریعت والے ہیں، کتاب والے ہیں، انبیاء ہمارے درمیان آئے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اگر واقعی آخرت تمہارے لیے ہے، اور لوگ بارے میں کہتے تھے کہ یہ سب عذاب کا شکار ہو جائیں گے، ہم جو ہے اللہ کی رحمت کے مستحق ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ اگر واقعی ایسا ہے جیسا کہ تم کہتے ہو، تم موت کی آرزو کیوں نہیں کرتے؟ اگر جنت تمہارے لیے بالکل سے طے ہے اور تم جہنم میں نہیں جاؤ گے، تو تم کو موت کی آرزو کرنی چاہیے، کیونکہ موت کے بعد ہی تو نعمتیں ملیں گی، موت کی تمنا کرنی چاہیے، اور تم موت سے بھاگتے ہو، موت سے ڈرتے ہو۔ تو دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں اور اللہ کے لاڈلے ہیں، آخرت ہمارے لیے ہے، اور موت سے بھاگتے ہو، موت سے ڈرتے ہو، زندگی کے حریص ہو۔ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے ہاں خالص تمہارے لیے ہے اور لوگوں کے مقابلے میں، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، موت کی تمنا کرو، موت کی آرزو کرو اگر سچے ہو۔ بندہ مومن تو اللہ کے راستے میں جان دینے کی تمنا کرتا ہے، آرزو کرتا ہے، اور اللہ کے راستے میں جان چلی جائے تو وہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میری خواہش اور تمنا ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندگی ملے، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندگی ملے، پھر شہید ہو جاؤں۔ جو آدمی شہادت کا مرتبہ جانتا ہے، اس کا اجر اور ثواب جانتا ہے، تو وہ تو اس کی آرزو اور تمنا ہوتی ہے کہ اللہ کے راستے میں کام آ جائے۔ والموت فی سبیل اللہ اسمى امانینا، ہماری سب سے بڑی آرزو کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جان چلی جائے۔ ایک طرف تو تم کہتے ہو کہ اللہ کے چہیتے ہو، جنت تمہارے لیے، دوسری طرف موت سے ڈرتے ہو، موت سے گھبراتے ہو۔ تو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی آرزو کرو، موت کی تمنا کرو، لیکن کبھی نہیں یہ موت کی تمنا کریں گے اپنے کرتوت کی وجہ سے، جانتے ہیں یہ کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور ایسے ظالموں سے اللہ اچھی طرح واقف ہے، باخبر ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، موت کی آرزو کرنا تو دور کی بات ہے، تم پاؤ گے کہ یہ زندگی کے بہت زیادہ حریص ہیں، مرنا چاہتے ہی نہیں ہیں، زندگی کے حریص ہیں، یہاں تک کہ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکین سے بھی زیادہ زندگی کے حریص ہے۔ یہ اپنے آپ کو صاحب کتاب اور صاحب ایمان کہتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ یہ جو مشرکین عرب ہیں، جو آخرت وغیرہ کو نہیں مانتے ہیں، وہ اگر دنیا داری میں مبتلا ہے، دنیا کی محبت میں مبتلا ہے، تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، ان کا حال دیکھو کہ ایک طرف تو ایمان کا دعویٰ ہے، دوسری طرف مشرکین سے زیادہ دنیا پرست ہے، دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، حریص ہیں۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، یہ تو ان میں کا ہر آدمی چاہتا ہے کہ 1000 برس کی عمر ملے، دنیا ہی میں رہیں، موت سے ڈرتے ہیں، موت سے گھبراتے ہیں، حالانکہ لمبی عمر اگر مل جائے گی تو عذاب سے تھوڑے بچ پائیں گے، بلکہ اور زیادہ اعمال جو ہے وہ سیاہ ہوتے جائیں گے، اور نامہ اعمال اور زیادہ سیاہ ہوتا جائے گا، اور عذاب کا استحقاق اور بڑھتا چلا جائے گا۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، لمبی عمر ہو جائے اس سے عذاب تھوڑا ٹلنے والا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، واقف ہے ایک ایک چیز سے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی آخرت کا ذکر اور اشارہ ہوتا ہے تو اللہ کے علم کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی قدرت کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ آخرت کے لیے، قیامت کے لیے، حساب کتاب کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک تو قدرت کاملہ اور دوسرے علم وسیع۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت انتہائی کامل ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، پہلی بار پیدا کیا ہے، دوبارہ پیدا کر سکتا ہے وہ، اور اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ ایک ایک چیز سے واقف ہے، اور پائی پائی کا حساب لے گا وہ، ایک ایک چیز کا نتیجہ نگاہوں کے سامنے آئے گا۔ تو یہ دنیا کے حریص ہیں، اور ان کے جو دعوے ہیں سب زبانی ہیں۔ ان آیتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ سچے مومن ہوتے ہیں، جن کے دل میں
اللہ سے محبت ہوتی ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے، وہ دنیا پرست نہیں ہوتے ہیں، وہ دنیا کی محبت میں گرفتار نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ آخرت کو ترجیح دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ ایک صحابی میدان جنگ میں جب ان کے جسم میں نیزہ لگا تو ان کی زبان سے نکلا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، جس کے جان تھی اس کے راستے میں میری جان چلی گئی، اب اس کے علاوہ میری آرزو کیا ہو سکتی؟ انہوں نے کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ میدان احد میں جب کہ لاشیں گر رہی تھی تو صحابہ کی زبان پہ کیا تھا کہ مجھے میدان احد سے جنت کی خوشبو آ رہی، زخم پہ زخم لگ رہے، کوئی پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ تو جو سچے مومن ہوتے ہیں وہ دنیا پرست نہیں ہوتے ہیں، دنیا کی محبت ان کے دل میں نہیں، آخرت پرست ہوتے ہیں، آخرت پسند ہوتے ہیں، آخرت کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو ان کے قول اور فعل میں جو تضاد ہے قرآن اس کو واضح کر رہا ہے اور بیان کر رہا کھول کھول کر کے، اور ہمارے لیے اس میں سبق ہے، عبرت ہے، نصیحت ہے کہ ان کی تاریخ سے ہم سبق حاصل کریں اور ان جرائم کا ہم ارتکاب نہ کریں جن کی وجہ سے اہل کتاب پر اللہ کی لعنت ہوئی اور اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہوئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ایمان کے مطابق عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔